بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عظمت غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت فرماتے ہیں کہ غدیر وہ دن ہے جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ، ولی اور امام مقرر کیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اثبات پر انہوں نے خطبہ غدیر، آیت تبلیغ اور آیت ولایت کو بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ عید غدیر اکمال دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ پھر حضرت نے عید کی شرعی حیثیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی ہے عید غدیر کے سلسلے سے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے، اور اسی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کے زحمتوں اور آپ کے گوش گوار ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ولایت امیر المومنین پر آپ سیر حاصل بحث کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور ولایت امیر المومنین کی بحث کو ہر جہاد سے مکمل طریقے سے سمجھنا اور اس کو اپنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی نظروں اور آپ کے سماعتوں کے حوالے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ الغدیر نامی کتاب جو کہ علامہ امینی، عبدالحسین امینی نے لکھی ہے، اور بڑی زحمتوں اور بڑی کاوشوں کے ساتھ علامہ امینی نے کتاب لکھی ہے۔ تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے جناب علامہ امینی کو یہ کتاب لکھنے میں، اور بڑی زحمتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے۔ دنیا جہان کے مختلف ممالک میں انہوں نے سفر کیا ہے، بڑے بڑے لائبریریوں میں بڑے بڑے علماء، حتیٰ اہل سنت اور غیر شیعہ علماء کی طرف بھی انہوں نے رجوع کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ علامہ امینی اسی کتاب کے سلسلے میں جب ہندوستان گئے ہیں اور ہندوستان سے واپس، یعنی ان کا جو ہم اور غم تھا ولایت امیر المومنین، ولایت علی علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس کے لیے جو وہ کتاب لکھ رہے تھے، جس کے لیے وہ مشقت کر رہے تھے، اس میں اتنا گم سم تھے، اس کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے تھے کہ علامہ امینی کو اپنی صحت، اپنی سہولت یا اپنی کسی احساساتی چیز کا اصلاً احساس ہی نہیں رہتا تھا۔ اتنے مہ اور مگن رہتے تھے کتاب الغدیر کو لکھنے میں کہ وہ جب ہندوستان گئے ہیں اور ہندوستان سے واپس آئے ہیں تو کسی نے پوچھا ہے کہ جناب امینی، آپ نے ہندوستان کا موسم دیکھا، کیسا تھا؟ تو علامہ امینی کہتے ہیں، موسم؟ مجھے تو موسم کی کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ میں اتنا اپنے کام میں مشغول تھا، یعنی وہ کام جو کتاب غدیر لکھنے کے لیے، ولایت امیر المومنین پر جو کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس کے لیے میں اتنا مشغول ہوں، مجھے کوئی خبر ہی نہیں رہتی کہ موسم کیسا ہے، یا میری طبیعت کیسی ہے، یا کیا حالات چل رہے ہیں، یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہ اتنے امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اس میں گم تھے۔ اور اگر آپ اسی غدیر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہر جہت سے اس غدیر کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کی طرف ضرور مطالعہ کریں، جو کہ علامہ امینی کے ایک گراں قدر امانت ہے، گراں قدر ایک کتاب ہے، جو کہ علامہ امینی ہمارے حوالے اور آپ کے حوالے کر گئے ہیں۔ اور اسی کتاب میں آپ کو غدیر کے بحث اگر کسی سے کرنا چاہیں یا اس پر مطالعہ کرنا چاہیں، اس کا سیر حاصل گفتگو کرنا چاہیں، تو ہر لحاظ سے آپ کو ہر جہات سے جو بھی اشکالات ہوئے ہیں غدیر کے حوالے سے، امیر المومنین کی ولایت پر، اور جتنے شعراء نے غدیر یا امیر المومنین کی ولایت پر شاعری کی ہے
یا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو انہوں نے نکات لکھے ہیں، جو انہوں نے روایات جمع کی ہیں، جو انہوں نے آیات کو ولایت امیر المومنین سے ملایا ہے یا ولایت امیر المومنین کو ثابت کرنے، حتیٰ جنہوں نے نقد کیا ہے یعنی رد کرنے کی کوشش کی ہے، اس چیز کو بھی علامہ امی نے غدیر میں لکھا ہے۔ اور وہ خود علامہ امی کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اہل سنت کے 10,000 کتابوں کا اول سے آخر تک مطالعہ کیا ہے۔ اتنی بڑی انہوں نے جستجو کی اور اتنی بڑی زحمت کی ہے ہم تک اور آپ تک غدیر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ لہذا اگر آپ یعنی کتنے اصحاب نے، اگر یہ بھی جاننا چاہتے ہوں کہ کتنے اصحاب نے اس روایت کو نقل کیا، اس واقعے کو نقل کیا، کتنے تابعین نے، کتنے تبع تابعین نے، کتنے علماء نے، کون سے علماء نے اس روایت کو، اس واقعے کو نقل کیا ہے اور کہاں سے نقل کیا ہے، تمام وہ چیزیں علامہ امینی نے اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ ایک واقعہ کہ ہم اپنی اس گفتگو کو جوڑیں گے انشاءاللہ غدیر کو عاشور سے، کیونکہ عاشور در حقیقت غدیر کا ہی تسلسل ہے، اور عاشور غدیر کے پیغام کو زندہ و جاودہ کرنے کے لیے، غدیر کے پیام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہی برپا ہوئی۔ کہ علامہ امینی نے کتاب اپنے الغدیر میں جو ایک عراق کے شاعر ہیں جس کا نام ہے ابوالحسن جمال الدین خلعی یا خلیعی، ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ بندہ، اس کے والدین یعنی اس کے ماں اور باپ دونوں ناسبی تھے۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کی تربیت ہی اس طرح کی، کیونکہ انہوں نے نظر کی تھی اگر ہمیں بچہ ہوا، ہمیں فرزند ہوا تو ہم اس کو معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو اذیت دینے کے لیے استعمال کریں گے یا امام کے زائرین کو قتل کروائیں گے۔ جیسے ہی وہ بچہ ان کا بڑا ہوا تو انہوں نے اس کی تربیت اس طرح کی، تو یہ اپنے ماں باپ کی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے راستے میں اہلا کی طرف سے، جو کربلا کی طرف راستہ آتا ہے وہاں پر رک جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرتا ہے، زائرین کا انتظار کرتا ہے کہ قافلے آئیں، ان کو اذیت دوں یا ان کو قتل کروں۔ تو جب یہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند کے عالم میں اس کو ایک خواب دیکھتا ہے کہ قیامت کا عالم ہے، محشر کا میدان ہے، ہر انسان نفسا نفسی میں ہے، بہت سارے لوگوں کو زندان میں، جہنم کی آگ کی زنجیروں سے جکڑ کر جہنم لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس بندے خدا کو جب جہنم کے داروغہ، جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے اس بندے کو جہنم میں نہ لے جاؤ، اس کو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ کیونکہ اس کے اوپر میرے زائرین کے قدموں کی غبار پڑی ہوئی ہے۔ اب سمجھ گئے آپ، کیونکہ یہ زائرین کے راستے میں تھا، اور اس وقت جو راستے ہوتے تھے وہ کچے راستے ہوتے تھے، روڈ پکے نہیں بنے ہوئے تھے، تو وہ راستے جو مٹی والے ہوتے تھے اس سے جیسے ہی لوگ چلتے تھے تو دھول اٹھتی تھی، اور دھول جو قریب لوگ ہوتے تھے یا کچھ بھی ہوتا تھا ان پر چھا جاتی تھی۔ تو یہ بھی ان کا انتظار کر رہا تھا، اس کے اوپر دھول آ گئی، وہ دھول کے بعد جب خواب دیکھنے کے بعد اٹھا ہے تو زار و قطار یہ رونے لگا اور پریشان ہو گیا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آ کر توبہ طائب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا شاعر بن جاتا ہے اور امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں ان کی مصیبتوں کے لیے اشعار کہتا ہے، بڑے بڑے قصیدے کہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج